والدین کے جو حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں ان میں سب سے پہلا حق تو یہ کہ ہم اپنے والدین کی فرمانبردار بیٹے بننا چاہیے، ان کے جو حقوق ہیں وہ حقوق ادا کرنا چاہیے، ان کے جو ارمان ہیں، ان کی جو خواہشیں، ان کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہیے۔ طلق بن حبیب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی وہ اپنے گھر سے نکلتے اپنے ماں کے ماتھے پہ چوم لیا کرتے تھے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ جب ہم اپنے گھر سے ڈیوٹی کے لیے نکلتے ہیں، جاب کے لیے نکلتے ہیں، ماں کو سلام تو دور بات کرتے بھی نہیں۔ کیا وجہ ہے؟ اگر میں جاتے ہوئے ماں کو بولوں گا میں جا رہا ہوں تو ماں کیا کہے گی؟ بیٹا آتے ہوئے مجھے فروٹ لے کر آنا، فروٹ لے کر آ جانا۔ ماں یہ کہے گی، ماں خواہشیں کرے گی، فلاں یہ چیز لے کر آؤ، یہ چیز لے کر آؤ، میں برداشت نہیں کروں گا۔ یہاں پر بیوی کا بوجھ ہے، یہاں پر اولاد کا بوجھ ہے، اس بڑی ماں کا کہاں سے میں حقوق ادا کر سکوں گا؟ تو آج ہمارا یہ رویہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ محترم حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین نے ہم تمام انسانوں کو پیدا کیا اور اسی پروردگار اور اسی پالنہار نے ہم انسانوں کے آپس میں ایک دوسرے کے حقوق مقرر فرمائے ہیں۔ رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، مسلمانوں کے حقوق، بیماروں کے حقوق، ان تمام حقوق میں سب سے بڑا حق والدین کا حق ہے۔ قرآن مجید کے سب سے پہلے پارے میں اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ۔ اے بنی اسرائیلیوں، ہم نے تم سے عہد و پیمان لیا، ہم نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا تھا۔ لا تعبدون الا اللہ، اے اسرائیلیوں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت و بندگی نہ کرنا۔ وبالوالدین احسانا، اور دیکھنا کہ وہ ماں باپ جنہوں نے تمہیں جنم دیا، جنہوں نے تمہیں پالا پوسا، ان کے حقوق ادا کرنا، ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش نہ آنا، ان کے تقاضے پورے کرنا۔ اللہ رب العالمین نے اس مقام پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اسی موضوع کے اسی آیت کریمہ کی مناسبت سے آج کا ہمارا موضوع ہے دین اسلام میں والدین کا مقام اور مرتبہ۔ ہم نے اس موضوع کو اپنے بچپن سے سنا ہے، ہم سنتے آ رہے ہیں کہ والدین کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ بہت بڑا عظیم، بہت بڑی فضیلتوں والا کام ہے، اور ان کی نافرمانی کرنا بہت بڑا جرم ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ ہم بچپن سے سنتے آتے ہیں اور ایک بہت پرانا موضوع، کوئی نیا موضوع نہیں، لیکن وقتاً فوقتاً اس ٹاپک پر بات کرنی چاہیے، اس موضوع پہ بات ہونی چاہیے، کیونکہ جیسے جیسے ہماری پیڑھیاں بڑھیں گی، جیسے جیسے ہماری اولاد اور نسلیں آگے بڑھتی جائیں گی، اس قدر اولاد میں نافرمانیاں بڑھنے لگیں گی۔ تو ضرورت ہے کہ آج کے زمانے میں اور ہمارے آنے والے اولاد کے زمانے میں اس موضوع پہ بات کرنا ازحد ضروری ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین اسی لیے قرآن مجید کے سب سے پہلے پارے میں اللہ رب العالمین نے جہاں پر اپنی عبادت کا تذکرہ فرمایا، وہیں پر والدین اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا بھی اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے۔ ہم جب والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی جب بات کرتے ہیں، ہمارے ذہنوں میں اور دماغوں میں صرف یہ بات آتی ہے کہ اولاد جو بچے ہیں ان کو والدین کے حقوق ادا کرنا چاہیے۔ صرف یہ نہیں، جو انسان بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا ہے اور ان کے ماں باپ زندہ ہے، تب بھی اس بوڑھے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ہے۔ صرف بچے نہیں، صرف نوجوان نہیں، بلکہ جو بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، اگر ان کے والدین زندہ ہیں تب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ اختیار کرنا چاہیے۔ میرے بھائیو، جب ہم کوئی معاملہ اختیار کرتے ہیں، کوئی بھی نیا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سب سے پہلے ہماری نظر فائدے پہ ہوتی ہے کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو مجھے کیا فائدہ ہونے والا، کیا بینیفٹ ملنے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ اختیار کرے گا تو اللہ رب العالمین ایسے انسان کو اپنا سب سے قریبی انسان بنا دے گا، سب سے بڑا قریبی بندہ انسان بن جائے گا، جو اپنے
النساء رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص، ایک نوجوان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اے عبداللہ ابن عباس، دیکھیے میں نے ایک لڑکی کو پیغام نکاح بھیجا، نکاح کا پیغام اس لڑکی کو بھیجا، لیکن اس لڑکی نے میرے پیغام نکاح کو رد کر دیا، مجھ سے شادی ہونے سے انکار کر دیا، لیکن میرے علاوہ ایک اور نوجوان نے اس لڑکی کو پیغام نکاح بھیجا اور وہ لڑکی اس انسان سے شادی کرنے کے لیے رضامند ہو گئی۔ مجھے بڑا غصہ آ گیا، مجھے بڑی غیرت آ گئی، تو میں نے غیرت کے ہمارے اس لڑکی کو قتل کر دیا۔ اب میں آپ کے پاس آیا ہوں، فہل لی من توبہ، کیا میرے لیے توبہ کی کوئی صورت ہے، کوئی شکل ہے؟ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے پہلے سوال یہی ہوتا ہے کہ تمہاری ماں زندہ ہے؟ کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ وہ نوجوان کہتا ہے کہ نہیں، میری ماں زندہ نہیں ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تب الی اللہ، جاؤ اللہ رب العالمین کے دربار میں گر جاؤ اور اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگو، وتقرب الیہ ما استطعت، اور ایسے اعمال کرو جس سے تم اللہ رب العالمین کے قریب ہی بن جاؤ۔ عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، اے عبداللہ ابن عباس لما سألتہ عن حیات امہ، اے ابن عباس آپ کے پاس کوئی شخص آیا اور اس نے اپنا قصہ اور اپنا واقعہ نقل کیا، لیکن آپ نے اس شخص کو اس کی ماں کی زندگی کے بارے میں کیوں سوال کیا؟ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انی لا اعلم اقرب الی اللہ من بر الوالدہ، فرمایا کہ کتاب و سنت میں ماں کے ساتھ حسن سلوک سے زیادہ کوئی عمل ایسا نہیں جو ایک بندے کو اللہ رب العالمین کے قریب کر سکے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کی فرما برداری کرنا، یہ ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا وظیفہ ہے جس کے ذریعے انسان اللہ رب العالمین کا قریبی انسان بن جاتا ہے، قریبی بندہ بن جاتا ہے۔ جب قریبی انسان بن جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دعائیں کبھی رد نہیں کرتا، اس کی عبادتوں کو کبھی ضائع ہونے نہیں دیتا، اللہ رب العالمین اس کی عبادتوں کا لاج رکھتا ہے۔ اور اسی طرح سے ایک اور دوسری فضیلت جو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان اپنے والدین کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرے گا، ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرے گا، فرمایا کہ اس کا یہ عمل جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے۔ جہاد، اگر کوئی انسان، اگر کوئی مومن جہاد میں شریک ہوتا ہے اور کافروں سے لڑتا ہے، اپنی جان گنوا بیٹھتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے خون کے قطرے زمین پر ٹپکنے سے پہلے اللہ رب العالمین اس کا جو ٹھکانہ جنت میں ہوتا ہے وہ مقام اسے بتا دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان اپنے والدین کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرے گا، ان کے ساتھ حسن معاملہ اختیار کرے گا، فرمایا کہ جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے۔ جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم يستأذنه في الجهاد، ایک شخص بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرنے لگتا ہے اللہ کے رسول جہاد میں حصہ لینا چاہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احی والداک، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ قال نعم، شخص نے کہا کہ ہاں میرے ماں باپ زندہ ہیں، میرے ماں باپ حیات ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ففیما فجاہ، جاؤ اپنے ماں باپ کے فرما بردار بیٹے بن کر زندگی گزارو، یہی جہاد سے بھی افضل والا کام۔ تو معلوم یہ ہوا والدین کے ساتھ اس سے عمل اختیار کرنا، اچھا رویہ اختیار کرنا، یہ جہاد سے بھی زیادہ اثر والا کام ہے۔ اور اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی کہ انسان کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت مل جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معاویہ بن جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد محترم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد میں حصہ لینے کے لیے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، میں کافروں کے خلاف لڑنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا یہی سوال ہوتا ہے کہ تمہاری ماں زندہ ہے؟ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ ہاں زندہ ہے میری ماں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلزمها، جاؤ اپنے ماں باپ کو لازم پکڑو، ان کی خدمت کرو،
ان کے فرما بردار بیٹے بن کر زندگی گزارو، ان کے حقوق ادا کرو۔ فإن الجنة تحت رجليها، اس لیے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہوا کرتی ہے۔ تو گویا جو انسان دنیا میں اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنتا ہے تو گویا وہ انسان جنتی۔ اس کا ہر کسی کا مطلب نہیں کہ صرف اور صرف ماں کی خدمت کی جائے کیونکہ ماں کے قدموں تلے جنت ہوتی اور باپ کو ایسے چھوڑ دیا جائے، ایسا نہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ ماں کا جو درجہ ہے باپ سے زیادہ، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ صرف ماں کی خدمت کی جائے، ان کے ارمانوں کو پورا کیا جائے، ان کے حقوق ادا کیے جائیں، اور باپ جو بیچارہ بوڑھا ہو چکا ہے، جو بوڑھا ہو چکا ہے، اسے دھکے مار کر گھر سے باہر نکال دیا جائے، اور بیچارہ بوڑھا باپ گلیوں میں کوچوں میں ایسے بھیک مانگتے ہوئے نظر آئے۔ ایسا اسلام حکم نہیں دیتا۔ اسلام حکم دیتا ہے الوالد اوسط ابواب الجنہ، جہاں ماں کے قدموں تلے جنت ہوا کرتی ہے وہیں پر یہ بھی فرمایا کہ باپ جنت کا سب سے اصل دروازہ۔ اگر تم چاہتے ہو جنت کا اس دروازے سے تم داخل ہو تو باپ کے ساتھ اس نے رویہ اختیار کرو، اچھا معاملہ اختیار کرو، اچھی گفتگو کرو، ان کے حقوق ادا کرو اور جنت کے اس دروازے کی حفاظت کرو۔ اگر تم چاہتے ہو وہ دروازہ تم سے کھو جائے تو اس ماں باپ کے ساتھ جو باپ ہے اس کا دل توڑو، ان کے حقوق ادا نہ کرو اور ان کو گھر سے دھکے مار کر نکال دو اور جنت کے اس دروازے کو توڑ دو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو انسان اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، ان کی فرما برداری کرتا ہے، تو گویا وہ انسان جنت کا حقدار بن رہا ہے۔ یہاں پر ماں کی خدمت کرے گا تو ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اگر باپ کی خدمت کرے گا تو گویا جنت کا سب سے اصل دروازے کا وہ انسان مستحق ہو رہا ہے۔ ایک اور بات، ایک اور پہلو اس موضوع کا نافرمانی۔ میرے بھائیو، جہاں دین اسلام نے ماں باپ کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنے پر جہاں بہت ساری خوشخبریاں سنائی، بہت ساری اچھی باتیں بتائی، بہت ساری فضیلتیں بتائی، وہیں پر یہ بات بھی بتائی جو انسان اپنے ماں باپ کا، اپنے والدین کی نافرمانی کرے گا، ان کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ پیش آئے گا، ان کے لیے کس قدر سخت اور غضبناک وعیدیں سنائی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا۔ تین ایسے لوگ ہیں جن کی اللہ رب العالمین نہ فرض نماز قبول کرتا اور نہ ہی نفل عبادت قبول کرتا ہے۔ سب سے پہلا شخص العاق، جو انسان اپنے ماں باپ کا، اپنے والدین کا نافرمان ہے، ایسے انسان کے بارے میں فرمایا کہ ایسے انسان کی نہ فرض عبادت قبول ہے نہ ہی نفل عبادت قبول ہے۔ اور دوسری بات جو شریعت اسلامیہ نے اس انسان کو سنائی جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے، فرمایا بابان معجلان عقوبتهما فی الدنیا۔ اے لوگوں، انسان کی گناہوں کی سزا آخرت میں ملتی ہے اکثر و بیشتر، لیکن دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا انسان کو جیتے جی مرنے سے پہلے ان گناہوں کی سزا بھگت کر جانا پڑے گا۔ فرمایا البخل، وہ انسان جو بدکاری کرتا ہے، جو زناکاری کا شکار ہوتا ہے، ایسا انسان مرنے سے پہلے اپنی گناہوں کی سزا بھگت کر کے مرے گا۔ والعقوق، والدین کی نافرمانی، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی زندگی میں اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے تو دم توڑنے سے پہلے ان گناہوں کی سزا بھگت کر کے مرے گا۔ روح قبض ہونے سے پہلے اس انسان کو ان گناہوں کی سزا ضرور مل کر کے رہے گی۔ تو اس سے بڑھ کر افسوس کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ اور آخرت میں یہ لوگ کس طرح خسارہ اٹھانے والے ہوں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا ينظر الله يوم القیامہ، کل قیامت کے روز تین ایسے لوگ ہوں گے جنہیں اللہ رب العالمین نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ گویا وہ انسان رحمت الہی سے محروم ہو چکا ہے۔ فرمایا ان میں سب سے پہلا شخص والدین کا نافرمان ہے۔ وَثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اور تین ایسے لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہو نہیں سکتے جب تک کہ وہ اپنے
سزا، اپنے گناہوں کی سزا جہنم میں جا کر گزار کرے، ان گناہوں کی سزا وہ پوری نہ کر لے. اگر موحد ہے، اگر مومن ہے، جب تک وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت نہ لے، اس وقت تک جہنم سے اس انسان کو نکالا نہ جائے گا. لا يدخلون الجنہ. 3 ایسے بدبخت ہیں، کم بخت ہیں جنہیں جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا. ان میں سب سے پہلا شخص وہی ہے جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کا معاملہ اختیار کرتا ہے، ان کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ پیش آتا ہے. تو گویا وہ انسان اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر رہا ہے، اپنی زندگی کو بھی تباہ و برباد کر رہا ہے، اور آخرت میں رحمت الہی سے محروم ہو رہا ہے. اور سب سے بڑے کھانے کی بات تو یہ ہے کہ وہ انسان سب سے بڑا سودا جو جنت کا سودا ہے، اس جنت کے سودے سے محروم ہو رہا ہے، جنت سے محروم ہو رہا ہے. تو لہذا بات دراصل یہ کہ والدین کی فرمانبرداری کی جائے، ان کے حقوق ادا کیے جائیں، ان کے ساتھ نافرمانی کرنا، بدتمیزی سے پیش آنا یہ دین اسلام میں سنگین جرم ہے. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو اسلاف تھے، ہمارے صحابہ، ہمارے تابعین، وہ اپنے والدین کے ساتھ کس طرح سے پیش آیا کرتے تھے، وہ اپنے والدین کے حقوق کس طرح ادا کیا کرتے تھے. وہ صحابی جنہیں ہم ہر حدیث کے شروع میں سنتے ہیں، ان ابی ہریرہ. دیکھیے اس صحابی کی اپنی زندگی میں اپنی ماں کے ساتھ کس قدر وہ خدمت کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں نے آواز لگائی، یا ابا ہریرہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ لبیک یا امہ، کہا کہ اے اماں میں حاضر ہوں. زور سے کہا، اپنی غلطی کا احساس ہو، کیونکہ ماں باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنا بھی سنگین جرم. اپنی غلطی کا احساس ہوا، فوراً رب العالمین کے دربار میں جاتے ہیں، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اے میرے پروردگار، آج مجھ سے یہ گناہ ہو چکا ہے، آج مجھ سے کوئی بڑی غلطی ہو گئی، میری آواز آج میری ماں کے سامنے قدر کم ہو گئی. اے اللہ، میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، میں اپنی خطا کا اعتراف کرتا ہوں، اے میرے پروردگار مجھے معاف کر دے. دعا سے فارغ ہونے کے باوجود بھی دل کو تسلی نہیں ملتی. بازار جاتے اور غلام خرید کر اللہ رب العالمین کی راہ میں آزاد کر دیتے ہیں. یہ رویہ، یہ اخلاق اگر آج ہمارے اولاد میں آ جائے، ہمارے نوجوانوں میں آ جائے، ہم مسلمانوں میں، ہم مومنوں میں آ جائے، تو اللہ کی قسم کوٹ کی جو فیملی مسائل ہوتے ہیں، وہ فیملی تمام کے تمام مسائل ختم ہو جائے. اگر یہ رویہ، اگر ہم اس چیز کو اپنے اخلاق میں لے لیں گے، یقیناً یہ مسائل سب کے سب ختم ہو جائیں گے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سب بہت بڑے فقیہ صحابی رسول ہیں. یہ اپنی ماں کی ہر درجہ خدمت کیا کرتے تھے، اور یہ اپنی رات اپنی بیوی کے ساتھ نہیں بلکہ اپنی ماں کے ساتھ گزارا کرتے تھے. کیوں؟ اگر رات میں میری ماں کو کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے تو میں وہاں حاضر رہوں گا، میری ماں مجھے حکم دے گی تو میں فوراً اس حکم کو بجا لاؤں گا. مرتبہ ایسا ہوا کہ ماں نے کہا کہ بیٹا عبداللہ جاؤ پانی لے کر آؤ. بیٹا عبداللہ ابن مسعود جاتے ہیں، پانی لے کر آتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ ماں سو رہی ہے، ماں آرام کر رہی ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اگر میں اپنی ماں کو جگاؤں گا تو میری ماں کی نیند خراب ہو جائے گی. ماں بوڑھی ہو چکی، اگر ایک بار نیند کھل جائے، آنکھ کھل جائے تو دوبارہ سو نہیں سکتی. تو اس نے بہتر سمجھا کہ میں یہیں کھڑا رہوں گا. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے رہے، پوری رات کھڑے رہے، پیر میں درد ہوا، بیٹھ گئے، پھر کھڑے ہو گئے، پھر بیٹھ گئے، یہاں تک کہ وہاں پر مؤذن نے ندا لگائی، اللہ اکبر اللہ اکبر. اور یہاں ماں جاگتی ہے اور بیٹا عبداللہ ابن مسعود اپنی ماں کی خدمت میں پانی کا لوٹا پیش کرتا ہے. یہ اخلاق ہوتے ہیں اپنے والدین کے ساتھ. قسم اللہ کی یہ اخلاق، یہ رویہ، یہ عمل، اس طرح کے حقوق اگر ہم اپنے والدین کے شروع کر دیں تو قسم اللہ کی والدین کی نافرمانی کبھی نہیں ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی ایک بہت بڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بڑ نوازی زین العابدین یعنی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے
علی بن حسین جنہیں زین العابدین کہا جاتا ہے، یہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عابد، سب سے بڑے فقیہ اور سب سے بڑے تقوی والے انسان تھے. پوری دنیا میں ان کے تقوی اور ورع کے بڑے چرچے تھے. کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ اے زین العابدین، کیا بات ہے کہ آپ اپنی ماں سے اس قدر محبت کرتے ہیں، والہانہ محبت کرتے ہیں، اپنی ماں کے پورے حقوق ادا کرتے ہیں، لیکن کیا بات ہے کہ ہم نے کبھی آپ کو اپنی ماں کے ساتھ کبھی کھاتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی ایک پردے میں کبھی کھاتے ہوئے نہیں دیکھا. تو زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لوگوں اگر میں اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کر کھانے لگ جاؤں اور لقمہ میں اپنی منہ کی طرف لے لوں اور وہ لقمہ میری ماں کو پسند آ جائے اور وہ لقمہ میرے پیٹ میں چلا جائے لیکن میری ماں کے پیٹ میں نہ چلا جائے اور میری ماں کا دل دکھ جائے، میری ماں کو تکلیف ہوگی اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنی سی تکلیف کی وجہ سے میں اللہ رب العالمین کے یہاں گنہگار شمار ہوں گا، اس لیے میں اپنی ماں کے ساتھ کھاتا نہیں. آج کا ہمارا مسلم معاشرہ اپنی ماں کے ساتھ کبھی کھاتی نہیں. کیوں نہیں کھاتے؟ زین العابدین کی طرح ادب اخلاق کی وجہ سے ہرگز نہیں. اگر ماں ہمارے ساتھ بیٹھے گی، ماں کھانسے گی، ماں پانی گرائے گی، ماں کھانا گرائے گی، میری ماں اگر بیوی کے ساتھ بیٹھے گی، بیوی کو تکلیف ہوگی، بچوں کو تکلیف ہوگی، اس لیے ماں کو گھر کے کونے میں بٹھا دیا جاتا ہے، وہاں پر برتن پیش کر دیا جاتا ہے. ماں کو غم ہوتا ہے، ماں کو یقیناً تکلیف ہوتی ہے، وہ بول سکتی ہے لیکن غم کے آنسو کو چھپاتے ہوئے کھانا کھا لیتی. اس کی بھی خواہش ہے، اس بڑی ماں کی بھی خواہش ہے کہ اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے، اپنے پوتوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے، اپنے بہو کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے. لیکن ہمارا معاملہ یقیناً یہود اور نصارہ کافروں سے بھی زیادہ بدتر ہے. اسی طرح سے میرے بھائیوں، والدین کے جو حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں ان میں سب سے پہلا حق تو یہ کہ ہم اپنے والدین کی فرما بردار بیٹے بننا چاہیے. ان کے جو حقوق ہیں وہ حقوق ادا کرنا چاہیے. ان کے جو ارمان ہیں، ان کی جو خواہشیں، ان کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہیے. طلق بن حبیب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی وہ اپنے گھر سے نکلتے اپنے ماں کے ماتھے پہ چوم لیا کرتے تھے. ہمارا حال کیا ہے؟ جب ہم اپنے گھر سے ڈیوٹی کے لیے نکلتے ہیں، جاب کے لیے نکلتے ہیں، ماں کو سلام تو دور بات کرتے بھی نہیں. کیا وجہ؟ اگر میں جاتے ہوئے ماں کو بولوں گا میں جا رہا ہوں تو ماں کیا کہے گی؟ بیٹا آتے ہوئے مجھے فروٹ لے کر آنا، فروٹ لے کر آ جانا. ماں یہ کہے گی، ماں خواہشیں کرے گی، فلاں یہ چیز لے کر آؤ، میں برداشت نہیں کروں گا. یہاں پر بیوی کا بوجھ ہے، یہاں پر اولاد کا بوجھ ہے، اس بڑی ماں کا کہاں سے میں حقوق ادا کر سکوں گا؟ تو آج ہمارا یہ رویہ. تو طلق بن حبیب رحمۃ اللہ علیہ جب بھی وہ جاتے اپنی ماں کے ماتھے پہ چوم کر جایا کرتے، جب آتے تب بھی وہ اپنی اس یہی رویہ اختیار کیا کرتے تھے. میرے بھائی، اگر ہماری والدین انتقال کر جائیں تو سب سے پہلا حق جو ہم پر عائد ہوتا ہے وہ یہ کہ ان کے حق میں مغفرت کی دعائیں کرنا. اگر والدین مشرک ہیں، اگر کافر ہیں تو ان کے حق میں مغفرت کی دعائیں کرنا جائز نہیں. پہلی بات تو یہ کہ ہمارے معاشرے میں بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پہلے مشرک ہوتے ہیں یا پھر کافر ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین انہیں حق قبول کرنے کی توفیق دیتا ہے، جیسے مسلمان بن جاتے ہیں، مومن بن جاتے ہیں، اپنے والدین کو پوری طرح سے چھوڑ دیتے ہیں. کیوں؟ والدین مشرک ہیں، والدین کافر ہیں. نہیں میرے بھائی، قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اگر یہ تمہارے والدین، تمہارے ماں باپ اگر تمہیں شرک پر دعوت دے، کفر کرنے کی دعوت دے، یا پھر اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والے اعمال کی طرف دعوت دے، فلا تطعهما، ان کے بات نہ ماننا. اور فرمایا وصاحبهما فی الدنیا معروفا، ماں باپ زندہ ہیں اور کافر و مشرک ہیں تب بھی صلہ رحمی کی جو تقاضے، ماں باپ کی جو حقوق ہیں تب بھی عائد ہوں گے. ماں باپ مشرک ہونے کے باوجود، وہ کافر ہونے کے باوجود ان کے حقوق کو ادا کیا جائے گا. اگر انتقال کر جائیں، اگر مشرک ہو تو ان کے حق میں مغفرت کی دعائیں تو درست نہیں ہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر کے حق میں استغفار کرنا چاہا تو قرآن مجید نے صاف
صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ کسی نبی کو اس بات کی گنجائش نہیں کہ وہ مشرک باپ کے حق میں استغفار کرے. تو لہذا اگر والدین مشرک یا پھر کافر ہیں ان کے حق میں مغفرت کی دعائیں کرنا درست نہیں ہے. اگر والدین موحد ہیں مومن ہیں تو یقیناً ان کے حق میں مغفرت کی دعائیں کرنا چاہیے. اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا يرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة. اللہ رب العالمین کل قیامت کے روز ایک نیک صالح انسان کو جنت میں اس کے درجات کو بلند کرتا رہتا ہے. بندہ سوال کرتا ہے فیقول انا لی ھذا، اے میرے پروردگار مجھے کس وجہ سے جنت کے درجات بلند کیے جا رہے ہیں؟ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے باستغفار ولدک لک، جب تیرا انتقال ہو گیا تو تیری اولاد تیرے پیچھے تیرے حق میں مغفرت کی دعائیں کیا کرتی تھی، جس کی وجہ سے آج تجھے جنت کے درجات بلند کیے جا رہے ہیں. تو لہذا والدین اگر انتقال کر جائیں تو سب سے پہلا حق ہمارا ہم پر یہ عائد ہوتا ہے کہ ان کے حق میں مغفرت کی دعائیں کریں. اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو بخش دے. اللہ رب العالمین میرے والدین کی جتنے بھی غلطیاں ان کی ان غلطیوں کو بخش دے. اس طرح کی دعائیں کرنا چاہیے. اور اسی طرح سے میرے بھائیوں ہمارے ماں باپ کے جو رشتہ دار ہیں جو دوست و احباب ہیں ان کے ساتھ وہی معاملہ اختیار کرنا چاہیے جو ہم اپنے والدین کے ساتھ اختیار کیا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب ان يصل اباه في قبره فليصل اخوان ابيه، کہ جس انسان کے والدین انتقال کر چکے اور وہ قبر میں پہنچ چکے، اگر وہ انسان یہ چاہتا ہے کہ ماں باپ کے انتقال کرنے کے بعد وفات پانے کے باوجود ان کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ اختیار کرے، ان کے حقوق ادا کرے، تو فرمایا فلیصل اخوان ابی، ماں باپ کے جو رشتہ دار ہیں جو احباب ہیں ان کے ساتھ اس نے معاملہ اختیار کیا جائے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ایک مرتبہ مکے کے راستے سے گزر رہے تھے. دیکھا کہ ایک بدو آ رہا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فوراً اپنی سواری سے اترتے ہیں اور اس بدو کو اپنے سامنے لاتے ہیں، اپنی سواری پہ سوار کر لیتے ہیں، اپنی سواری پہ بٹھا لیتے ہیں اور اس انسان کو اپنا امامہ نکال کر اس بدو پہ لگا دیتے ہیں، اس بدو کے سر پہ لگا دیتے ہیں. کسی سوال کرنے والے نے اس سے سوال کیا اے عبداللہ بن عمر یہ لوگ بدو ہیں، قریب سے ان کا تعلق ہے، اگر انہیں ایک دینار بھی دے دو گے یہ چھوٹی سی چیز پر راضی ہو جائیں گے، اتنا بڑا اکرام کرنے کی کیا ضرورت، اتنی بڑی عزت کرنے کی کیا ضرورت. آپ نے اس کو اپنی سواری پہ بٹھایا، اپنا امامہ نکال کر اس شخص کے سر پہ لگا دیا، اتنی بڑی عزت افزائی کرنے کی کیا ضرورت تھی. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو بدو ہے یہ بدو اس کا باپ میرے باپ عمر بن خطاب کا دوست تھا اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ سب سے بڑی نیکی یہ کہ اولاد اپنے ماں باپ کے دوست احباب کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ اس نے معاملہ اختیار کریں. اگر غریب ہیں تو ان پہ صدقہ و خیرات کیا جائے، اگر ضرورت مند ہے تو ان کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے، ان کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ پیش آیا جائے. اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ مر چکے پھر وہ اس سے سلوک کرنا چاہتا ہے ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اور اسی طرح سے ان کے دوست اور احباب کے ساتھ یہ معاملہ اختیار کرنا چاہیے. اور سب سے آخری حق والدین کے ساتھ صدقہ و خیرات کرنا چاہیے. والدین کی طرف سے صدقہ و خیرات کرنا چاہیے. صحابی رسول سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول میری ماں کا انتقال ہو چکا ہے، میری ماں کا انتقال ہو چکا ہے، اللہ کے رسول کیا اگر میں اپنی ماں کی طرف سے کوئی چیز صدقہ کروں گا، خیرات کروں گا، اللہ کی راہ میں اپنی ماں کی طرف سے کوئی چیز لوٹاؤں گا، کیا میری ماں کو اس چیز سے فائدہ ہوگا، اس صدقے سے میری ماں کو کوئی ثواب ملے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ضرور ثواب ملے گا. تو صحابی رسول صاحب بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، میں آپ کو گواہ بنا کر یہ کہتا ہوں کہ مخراف نامی جگہ پر جو میرا بہت بڑا باغ ہے میں اس باغ کو اپنی ماں کی طرف سے اللہ رب العالمین کے راہ میں لوٹاتا ہوں، اللہ رب العالمین کے راہ میں خرچ کرتا ہوں. تو صحابی نے ایسا کام کیا تو لہذا معلوم یہ ہوا والدین کے حقوق میں سے ایک سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اگر والدین کا انتقال ہو جائے، ماں باپ کا انتقال ہو جائے
تو ان کی طرف سے صدقہ و خیرات کا وہ ہمارا اختیار کرنا چاہیے، والدین کی طرف سے صدقہ و خیرات کرنا چاہیے، غریبوں میں پریشان حال لوگوں میں اس قسم کی چیزیں بانٹنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اپنے والدین کے ساتھ حسن رویہ اور حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب العالمین ہمیں سے جن کے بھی والدین کا انتقال کر چکے ہیں، رب العالمین ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، رب العالمین ان کے گناہوں کو بخش دے، رب العالمین جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھے، دین اسلام پر زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔